9 बजे से बिल्डिंग हिल रही थी, सब कह रहे थे बिल्डिंग खाली करके चले जाओ, कोई नहीं जा रहा। कुछ लोग चले गए और कुछ लोग उतर रहे थे और ऐसे ही बिल्डिंग गिर गई। पूरी फैमिली, मेरे सास ससुर, पूरी फैमिली है, मेरे देवर, सब थे हमारे। मेरे ससुर है, मैं देवर है, एक मेरे बहन का बेटा है, अभी भी फंसे हुए हैं। वो अभी फंसे। 10 अक्टूबर 2022 को सर्वे हुआ जिसमें ये इमारत इंतहाई ख़तरनाक जो है वो डिक्लेयर की गई। शहर के अंदर ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का एक अजाब है उसको रोकने के लिए हम तो कोशिश करते हैं। हम अपने जो बिल्डिंग कंट्रोल के कवानीन हैं उसमें तरामीम करने जा रहे हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होंगी जिस पर शदीद लोगों के एतराज़ात भी आएंगे, इसलिए कि जो चीज़ें उसमें करने जा रहे हैं लोग उसकी तवक्को नहीं करते हैं। 2 जून को आखिरी मरतबा इमारत खाली करने का नोटिस दिया गया। वाक़े से कबल इमारत खाली कराना अमले का काम था। अफसरान को इमारत खाली कराए बगैर वापस आना पड़ा। इमारत का सर्वे 2022 में हुआ था। इमारत को इंतहाई ख़तरनाक डिक्लेयर किया गया था। वज़ीर बल्दियात सिंध का कराची में गैर कानूनी तामीरात का इतराफ़। कराची में गैर कानूनी तामीरात का अज़ाब है। तस्लीम करता हूँ हमारे इदारे भी मुलविस होते हैं। लियारी में 100 गज़ के प्लॉट पर इमारतें बनी हुई हैं। गैर कानूनी इमारत में प्रॉपर्टी लेने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। अफसोसनाक सानिहा में मुलविस अफराद को नहीं छोड़ा जाएगा। जिसकी भी कोताही साबित होगी एक्शन लिया जाएगा। बिल्डिंग को खाली कराने के लिए 4 नोटिस जारी किए गए थे। बदकिस्मती से बिल्डिंग को खाली नहीं किया गया। गिरने वाली इमारत का नक्शा भी मंजूर नहीं हुआ था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। इस बिल्डिंग को डेंजरस डिक्लेयर किया गया और इस बिल्डिंग को खाली कराने के लिए गालिबन 4 नोटिसेस जारी किए गए। जो हमारी इस वक्त इंफॉर्मेशन है जो हमने गैदर की है वहाँ लोगों से, तकरीबन कुछ 25 से 26 अफराद अभी भी मलबे के अंदर है, तो उसके ऊपर काम जारी और सारा फोकस, सारी प्रायोरिटी जो है हुकूमत की इस वक्त उन लोगों को वहाँ से निकालना है। कराची में मखदूश इमारतों से मजीद हादसात खतरा। जिला जुनूबी लियारी में 107 खतरनाक करार दी गई। इमारतों की फहरिस्त दुनिया न्यूज़ को मौसूल। लियारी बगदादी में ज़मीन बोर्स इमारत की एतराफ़। मुतादिद मखदूश इमारतें गिरने का खदशा। मखदूश इमारतों के मकीनों की जिंदगियाँ खतरात से दो चार। SBCA की जानिब से मखदूश इमारतें खाली करने के लिए मुतादिद बार नोटिस जारी किए जा चुके। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा, अमेरिकी फ़ज़ाइया ने चंद रोज़ कबल कामयाब ऑपरेशन किया। ईरान में हर हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अफगानिस्तान का मामला अमेरिकी तारीख में सबसे बदतरीन था। जो बाइडन दौर में 21 मिलियन अफराद गैर कानूनी तौर पर अमेरिका आए। अब हमारी सरहदें पहले से ज़्यादा महफूज हैं। बिग ब्यूटीफुल बिल मुल्क की तारीख का बेहतरीन बिल है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट आज बुलंद तरीन सतह पर है। हमने अमेरिका की ताकत को बहाल किया, अमेरिका को अजीम तर बनाएंगे। अमेरिकी सदर ने ईरान पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले B-2 बमबार तैयारों का फ्लाई पास्ट भी देखा। गाज़ा में जंगबंदी के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करने के लिए तैयार हैं। हमास ने अमेरिकी सालसी में पेश करदा गाज़ा जंगबंदी मंसूबे पर अपना मुस्बत जवाब सालसों के हवाले कर दिया। फ़लस्तीनी ग्रुपों से मुशावरत के बाद अपना जवाब दिया हमास रहनुमा। पाकिस्तान आज़रबाईजान सरमायाकारी शराकतदारी में बड़ी पेशरफ्त। आज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात। पाक भारत तनाज़ा में हिमायत पर आज़रबाईजान के सदर से इजहार तशक्कुर। सदर इल्हाम अलियव से मुलाकात नहायत मुफीद और नतीजा खेज रही। पाकिस्तान में सरमायाकारी पर सदर इल्हाम अलियव के मशकूर हैं। मुस्तकबिल में सरमायाकारी को कई गुना बढ़ाया जाएगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में
تعاون کے مزید فروغ پر اتفاق ہوا۔ معاہدہ دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات کے مزید فروغ اور تجارتی شراکت داری کی مزید مضبوطی کی ضمانت ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ آذربائیجان مکمل کر کے واپس لاہور پہنچ گئے۔ بھارت کا پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا اور سندھ طاس معاہدے کی معطلی ناقابل قبول ہے۔ بھارتی اقدام پاکستان کے خلاف جارحیت کے مترادف ہوگا۔ عالمی ثالثی عدالت نے بھارت کے اقدامات کو مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس سے خطاب، کہا بھارت نے پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان کے خلاف جارحیت کی۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک فوج نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ پاکستان ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ آذربائیجان میں اقتصادی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس، آذربائیجان کے صدر نے وزیر اعظم کا خیر مقدم کیا۔ رکن ملکوں کے سربراہان کا کانفرنس کے آغاز پر گروپ فوٹو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پاک وطن آمد۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال کے مختلف وارڈز کا دورہ۔ مریضوں اور تیمارداروں نے ہسپتال میں بدنظمی، غفلت اور دیگر شکایات کے انبار لگا دیے۔ ادویات میں موجود ہونے کے باوجود فارمیسی سے گٹھ جوڑ کر کے دوائیاں باہر سے منگوانے کا انکشاف۔ ایم ایس اور دیگر ذمہ داروں کی حقائق کی پردہ پوشی کی کوشش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سخت ایکشن۔ سی ای او ہیلتھ پاک وطن اور ایم ایس کے خلاف مجرمانہ غفلت پر مقدمہ درج، گرفتار کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بعض ڈاکٹرز کے لائسنس بھی معطل کرنے کا حکم۔ پرائیویٹ لیب سے ملی بھگت کرنے پر 3 لیب ٹیکنیشین فارغ۔ ڈی سی پاک وطن کو چارج چھوڑنے کا حکم۔ ذمہ داروں کو احساس دلانے کے لیے سخت فیصلے ضروری ہے۔ معافی کا وقت گیا، اب صرف کام چاہیے، جو کام نہیں کرتا اس کی ضرورت نہیں۔ کیا لوگ اسپتالوں میں مرنے کے لیے آتے ہیں؟ قتل کرنے کے لیے ہتھیار ضروری نہیں ہوتے۔ مجرمانہ غفلت بھی ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی گفتگو۔ بھارت نے پہلگام حملے کے ثبوت پاکستان اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ شیئر نہیں کیے۔ بھارت نے شواہد اپنے لوگوں سے بھی شیئر نہیں کیے۔ بھارت سے زیادہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے۔ پاکستان نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے۔ دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے سمیت ہماری کئی شکایات ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا عرب میڈیا کو انٹرویو۔ بھارتی ڈپٹی آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ کا پاکستان کی عسکری برتری کا اعتراف۔ بھارتی فوج پاکستان، چین اور ترکیہ کی قربت سے بھی خوفزدہ۔ پاکستان سے شکست کی مضحکہ خیز وجوہات پیش۔ پاکستانی فوج کو بھارتی افواج کی نقل و حرکت کا بخوبی علم تھا۔ پاکستان کو ہماری اسٹریٹجک تیاریوں کا بھی علم تھا۔ پاکستان کو چین سے بھارتی اہداف کی براہ راست معلومات مل رہی تھی۔ بھارتی ڈپٹی آرمی چیف کا بھارت کی ایئر ڈیفنس کی ناکامی کا اعتراف۔ بھارت کا فضائی دفاعی نظام مطلوبہ کارکردگی دکھانے میں ناکام رہا۔ ہمیں وقت پر اہم جنگی سامان نہیں ملا۔ پاکستان کی C4ISR صلاحیتوں نے بھارتی فوج کو حیران کر دیا۔ الفتح راکٹ سسٹم نے بھارتی فوجی اڈوں کو مؤثر طریقے سے نقصان پہنچایا۔ مارکہ حق میں پاکستان نے الیکٹرانک وارفیئر میں بھارتی فوج کو پریشان کر دیا۔ بھارتی ڈپٹی آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ کا تقریب سے خطاب۔ بھارتی حکومت پر کھلی تنقید دراصل بڑھتے ہوئے اندرونی سیاسی خلفشار کا مظہر ہے، دفاعی تجزیہ نگار۔ سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان بارڈر پر فتنہ الخارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی میں بھارتی حمایت یافتہ 30 دہشت گرد ہلاک۔ فتنہ الخارج کے گروہ نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں دراندازی کی کوشش کی۔ مارے گئے دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ افغان عبوری حکومت پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین غیر ملکی پراکسیز کے ہاتھوں استعمال ہونے سے روکے۔ سیکیورٹی فورسز بھارتی اسپانسر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ISPR نہیں، دیکھیں یہ بات درست نہیں ہے
کہ میاں صاحب نے کوئی اڈیالہ یا بنی گالہ جانے کا کوئی فیصلہ کیا ہے یا اس سے پہلے کوئی انہوں نے اس قسم کے ارادے کا اظہار کیا. فی الحال تو جو علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک کی بات ہوئی ہے نا، یہ تو ان کی سپورٹ ہوئی ہے، کیونکہ ان کی پارٹی میں ان کے خلاف بات چل رہی تھی کہ ان کو ہٹانا ہے، اور اس شور میں جو ہے نا وہ بات دب گئی ہے. نواز شریف کا اڈیالہ یا بنی گالہ جانے کا کوئی ارادہ نہیں. ایسی باتیں کرنے والے کسی قسم کی کوئی خدمت نہیں کر رہے. پی ٹی آئی میں اب اتنی سخت نہیں تحریک چلا سکے. تحریک چلائیں گے تو اپنا نقصان کریں گے. وزیر اعظم اور گورنر خیبر پختونخوا کے درمیان ملاقات میں موجود تھا. تحریک عدم اعتماد پر کوئی بات ہوئی نہ ایسا ارادہ ہے. علی امین نے خود ڈرامہ کیا جس کا انہیں فائدہ ہوا ہے. مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کی پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو. ہم تقریر کرتے تھے تو اٹھائے جاتے تھے، ان کے خلاف تو قانونی کارروائی ہوئی ہے. رانا ثناءاللہ کا پی ٹی آئی کے 26 ارکان پنجاب اسمبلی کے خلاف دائر ریفرنس کے سوال پر جواب. روڑی میں 500 سالہ قدیمی کربلا موالی کانوں ڈھالا تعزیہ جلوس برآمد. جلوس مقرر کردہ روایتی راستوں سے ہوتا ہوا منڈو خبر پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا. کراچی میں 9 محرم کا مرکزی جلوس دن 12 بجے نشتر پارک سے برآمد ہوگا. مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا. شہر قائد میں دفعہ 144 نافذ. 3 روز کے لیے موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی. لاہور میں 9 محرم کا مرکزی جلوس پانڈو اسٹریٹ اسلام پورہ سے برآمد ہوگا. اسلام آباد، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد اور دیگر شہروں سے جلوس برآمد ہوں گے. ملک میں محرم الحرام کے جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات. کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کا 26واں یوم شہادت. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سروسز چیفز کا شہید کو زبردست خراج عقیدت. کیپٹن کرنل شیر خان شہید نے 1999 میں کارگل جنگ کے دوران بے مثال جرأت کا مظاہرہ کیا. کیپٹن کرنل شیر خان کی قربانی مسلح افواج اور قوم کے لیے ایک عظیم مثال ہے. ہم اپنے اس عظیم ہیرو کو سلام پیش کرتے ہیں. مادر وطن کے دفاع کے عزم کو ایک بار پھر دہراتے ہیں. مسلح افواج کیپٹن کرنل شیر خان کے جذبہ وفا، جرأت اور وقار کے اقدار کو ہمیشہ برقرار رکھیں گی. ملک میں مانسون بارشوں کا سپیل. کئی شہروں میں بادل برس پڑے. اسلام آباد، راولپنڈی، چکوال، جہلم اور دیگر علاقوں میں بارش. کراچی میں ملیر، ماڈل کالونی اور اطراف کے علاقوں میں بوندا باندی. مظفر آباد میں تیز بارش اور لینڈ سلائیڈنگ. نیلم ویلی شاہراہ بند. سیاحوں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا. آج سے مانسون بارشوں کی شدت میں اضافے کی پیش گوئی. پنجاب، کے پی، سندھ، بلوچستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. نشیبی علاقے زیر آب آنے اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ. امریکی ریاست ٹیکساس میں بارش اور سیلاب نے تباہی مچا دی. مختلف حادثات میں 24 افراد ہلاک، درجنوں زخمی. طوفان کے باعث 20 بچوں سمیت کئی افراد لاپتہ. متاثرہ علاقوں سے شہریوں کو فوری نقل مکانی کا حکم. دریائے گواڈیلوپے میں سیلابی صورتحال، سینکڑوں گھروں اور سڑکیں بہہ گئیں.